روح القدس جس کو کہ ہم پاک روح، روح القدس، روح خدا، روح الحق، خدا کی روح، خداوند کی روح، یسوع کا روح، ازلی روح، مددگار بھی ہم کہتے ہیں، اور جس کی علامات دم، ہوا، کبوتر، فاختہ، آگ، تیل ہیں۔ لفظ روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث، اس لیے پاک روح جب ایک تشخیص یعنی شخصیت کے طور پر آتا ہے تو پاک روح کو مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ جیسا یوحنا رسول کہتا ہے کہ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، وہ روح القدس سے تمہیں بپتسمہ دے گا۔ روح القدس کی قدرت سے یسوع مریم کے پیٹ میں پڑا اور اس نے ایک جسم لیا۔ وہ یسوع جو کہ کلمہ خدا ہے، اس نے ایک جسم لیا۔ خدا یسوع مسیح نے جب یوحنا سے بپتسمہ لیا تو پاک روح کبوتر کی شکل میں اس پر ظاہر ہوا، اور جس کی بات یوحنا پہلے سے کہتا ہے کہ جس پر روح کبوتر کی طرح آ کر ٹھہر جائے وہی روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ بائبل مقدس میں خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ پہلی دفعہ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نبیوں میں گنتی کی کتاب سے لے کر اور پرانے عہد نامے میں آخری کتاب جو کہ ملاکی کی کتاب ہے، اس میں مختلف نبیوں پر خداوند کی روح نازل ہوئی اور انہوں نے نبوت کی، اور خداوند کی روح کی قدرت سے داؤد کہتا ہے کہ میں بتال میں بھی بستر بچھاؤں تو وہاں بھی تو ہے۔ اے خدا، میری روح تیری روح سے بچ کر کہاں جائے گی؟ اے خداوند، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ پاتال میں بھی بستر بچھاؤں تو وہاں بھی تو ہے، اور اگر صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تو ہے، سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا۔ پاک روح کے لیے یسایہ کی کتاب میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ نبیوں میں سے پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نبیوں پر خدا کی روح، خداوند کی روح نازل ہوئی اور انہوں نے نبوت کی۔ یشوع پر، غنتیل پر، داؤد پر، جدون پر، دانییل پر، افتح پر، سیموئیل پر، داؤد، زکریا پر، عزیہ پر، دانیل پر، ساؤل پر، حزقیل پر، اور اسی طرح یوئل، آموس اور ان جیسے نبیوں پر بھی خداوند کی روح نازل ہوئی۔ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جانے کے بعد یہ پاک روح عید پینتیکوست یا ڈے آف پینتیکوست جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 50ویں دن نازل ہوئی، وہ ہمیں اعمال کی کتاب اور اس کے دوسرے باب میں ملتی ہے۔ وہ پاک روح جس کا خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا، وہ پاک روح جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بھاری قیمت ادا کی صلیب پر، وہ ہمیں یسوع کے لہو کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ غلطیوں کی کتاب 4 باب اور اس کی 6 آیت کے مطابق خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے، جو کہ ہم خدا باپ، ابا یعنی باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، کیونکہ خدا روح ہے
اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے سچائی یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کے بغیر ہم خدا باپ کی پرستش نہیں کر سکتے. روح اور سچائی یعنی خدا باپ اور یسوع مسیح یہ ساتھ ساتھ ہیں اور پاک روح ہمارے ساتھ ہے. خدا میں یسوع مسیح کو پاک روح دینے کا اختیار ہے. یوحنا 7 باب اس کی 37 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا، کتاب مقدس میں آیا ہے کہ اس سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس نے اس روح کی بابت کہا جسے وہ پانے کو تھے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، کیونکہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. آب حیات، اگر ہم آب حیات کا لفظ استعمال نہ کریں تو پاک روح کا ٹاپک ادھورا رہ جاتا ہے. خداوند جو کہ آب حیات کا چشمہ ہے، زکریا میں پیشن گوئی کرتا ہے، یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا. مکاشفہ 7 باب اس کی 17 آیات، خداوند ان کو آب حیات کے چشموں سے پلائے گا. آب حیات سب کو خداوند یسوع مسیح خود پلانے کے لیے بلاتے ہیں. 21 باب اس کی 6 آیت میں ہم اس وعدے کو پڑھتے ہیں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشموں سے مفت پلاؤں گا. مکاشفہ میں فائنلی روح اور دلہن یعنی روح القدس جو چرچ کے ساتھ ہے، دلہن کے ساتھ ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو دلہن ہے، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہے وہ آئے، اور جو روح القدس چاہے یعنی آب حیات مفت لے. یہ آج اوپن انویٹیشن ہے. یوئیل کی کتاب میں جو وعدہ ہے، ہر بشر پر میں اپنی پاک روح یعنی اپنی روح نازل فرماؤں گا. یسوع کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور ایک مددگار دوں گا. میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. اگر تم بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. یہ ایک وعدہ ہے، اور وعدے کے ساتھ یہ ایک انعام بھی ہے جو ہمیں بپتسمے کے بعد ملتا ہے. پھونکنے سے روح القدس اور ہاتھ رکھنے سے روح القدس. یوحنا 20 باب اور اس کی 20 آیت میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، پھر شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو. سامریوں نے جب کلام کو قبول کیا تو ہم اعمال کی کتاب 8 باب اس کی 17-18 آیات میں پڑھتے ہیں کہ رسول ان کے پاس گئے اور انہیں روح القدس دیا اور ان پر ہاتھ رکھے، کیونکہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر روح القدس نازل نہ ہوا تھا. پھر انہوں نے ان پر یعنی سامریوں پر ہاتھ رکھے اور انہیں روح القدس ملا، یا انہوں نے روح القدس پایا. روح القدس خدا باپ سے نازل ہوتا ہے، خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے. لوکا کی انجیل 11 باب اس کی 13 آیت کہتی ہے، بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. روح پاک دینا یا روح پاک حاصل کرنا، روح پاک وہی دے سکتا ہے جو خود روح سے معمور ہو، جو روح کے مسا میں ہو، جو روح القدس کا بپتسمہ حاصل کر چکا ہو اور خداوند کی خدمت میں اپنے اس مسا کو محسوس کر چکا ہو اور اس کو کنفرم ہو کہ خداوند کا پاک روح اس کے اندر ہے. وہ پاک روح دے سکتا ہے
جب پاک روح دینے والا اور پاک روح لینے والا دونوں رضامند ہوتے ہیں تو پاک روح مل سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے، جیسے کہ ہم نے اعمال کی کتاب میں پڑھا کہ سامریوں پر ہاتھ رکھے تو انہیں روح القدس ملا یا انہوں نے روح القدس پایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادمین اور جن کو خدا نے یہ پاک روح دینے کی نعمت بخشی ہے، وہ جب ٹچ کرتے ہیں تو وہ پاک روح سے معمور ہو جاتے ہیں، پاک روح لینے والے۔ اور اگر ہم پاک روح نازل فرمانے کے لیے پاک روح سے خود ہی درخواست کریں تو پرستش کے درمیان، عبادت کے دوران، میٹنگ کے دوران پاک روح آپ کو مل سکتا ہے۔ بعض کا جب پاک روح دینے والا کھڑا ہوتا ہے تو وہ پاک روح لینے والے کو کہتا ہے ٹچ پاور آف ہولی اسپرٹ، یا وہ ٹچ پاور آف گاڈ کہہ سکتا ہے۔ اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے وہ تیل سے، پھونک سے اور ہاتھ رکھنے سے پاک روح ٹرانسفر اور اس میں پاک روح کو دیتا ہے اسے۔ اور پاک روح لیتے وقت مختلف قسم کے مناظر یا لوگوں کی فیلنگ سامنے آ سکتی ہیں۔ کچھ لوگ پاک روح ریسیو کرتے وقت گر سکتے ہیں، کچھ لوگ گرتے نہیں لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عجیب روشنی دیکھی، جلال دیکھا خدا کا۔ کچھ لوگ گر کر بہت دیر تک اٹھ نہیں سکتے پاک روح کے مسا سے۔ کچھ لوگ پاک روح کے مسا میں رونا شروع کر دیتے ہیں اور وہ زبانیں بھی بول سکتے ہیں۔ کچھ لوگ زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں اسی وقت۔ پاک روح کی مضموری میں، پاک روح کی حضوری میں بدروحیں بول پڑتی ہیں اور چیختی اور چلاتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ بتا سکتی ہیں کہ وہ کون ہے یا کہاں سے آئی ہیں۔ یہ مختلف قسم کے ایکسپیرینس پاک روح کے مسا میں آتے اور نظر آتے ہیں۔ You feel the presence of God. You feel the Holy Spirit touch. Then so many people, they just fell down and they cannot get up for a long time. Touching of the Holy Spirit is an amazing experience for those who receive the Holy Spirit. لیکن یہ جب سب ہو رہا ہو تو جو کھڑے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو کبھی بھی اس بات پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ ہم کیا مذاق شاید سمجھتے ہیں، یا یار یہ کیوں ہنس رہا ہے، یا یہ کیوں گر پڑا ہے، یا یہ کیوں رو رہا ہے یا رو رہی ہے، کیونکہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے جو کہ متی کی انجیل 12 باب اس کی 31 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو کفر روح کے حق میں ہو وہ ناقابل معافی ہے۔ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جو ابن آدم کے حق میں کوئی اس کے خلاف بات کرے گا تو وہ معاف کی جائے گی، وہ معاف ہو جائے گی۔ خدا یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ابن آدم کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ معاف ہو سکتی ہے، لیکن روح حق، پاک روح الحق کے خلاف بلاسفمی کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتی، نہ معاف ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہن اور بھائی، آپ کو اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے جو کہ معاف نہیں ہو سکتا۔ آپ کلام مقدس کو غور سے پڑھا کریں اور دیکھا کریں کہ روح بڑی حساس ہے اور وہ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کرتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ہے اور آپ پہ کوئی ہنسنا شروع کرے تو آپ جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح 31 آیت میں فرماتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 31 آیت میں یسوع مسیح
اپنا بیان ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور قصور تو اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ روح القدس بڑی حساس ہے، روح القدس بہت حساس ہے، روح القدس بڑا حساس ہے، وہ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، کیونکہ جو پاک روح کی جہاں نعمتیں ہیں وہاں پر پاک روح جو ہے وہ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ معاف ناقابل معافی گناہ بتایا گیا ہے، اور ہمیں اس تعلیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا کی کتاب 14 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہوا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کی، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں دے گا اور سب باتیں سکھائے گا، وہ تمہیں آئندہ آنے والے وقت کی بھی خبریں دے گا، اور وہ باتیں جو کہ آئندہ جو کہ فیوچر میں ہونے والی ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے۔ ہمیں روح حق ضرور حاصل کرنا ہے، روح القدس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ آج اگر ہمیں روح القدس کی تڑپ ہے، ضرورت ہے، پیاس ہے، تو وہ روح القدس ہمیں مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم روح القدس کے متلاشی ہوں، اس کے طالب ہوں، جب وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ ایک پیاسا ہی پانی کی قدر جان سکتا ہے کہ وہ کس قدر ضروری ہے اس کے لیے۔ جب پیاسے کو پانی ملتا ہے تو وہ پیتے ہوئے اس کی قدر جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں روح القدس کے پیاسے ہونا ہے تاکہ ہم روح القدس حاصل کر سکیں۔ وہ روح القدس جس کا خدا یسوع مسیح نے ہم سے وعدہ کیا ہے کثرت سے آپ سب پر نازل ہو۔ مسیح آج کے کلام سے آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے اور آپ روح القدس سے بھر جائیں، مسیح کے پیارے جلالی اور عظیم نام سے آمین۔